بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 7 وصیتوں سے متعلق جاری ہے، جو 7 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ 7 وصیتوں میں سے 6 وصیتوں پر ہماری گفتگو بات چیت ہو چکی ہے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جو 7ویں اور آخری وصیت ہے اس پر کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ پہلی وصیت یہ تھی حضرت ابو ذر کو کہ تم مسکینوں سے محبت کرو، ان سے قریب رہو اور ان کی خیرخواہی ہمدردی پائی جانا چاہیے۔ دوسری وصیت یہ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، یعنی دنیاوی معاملات میں۔ تیسری وصیت صلہ رحمی کرنا، اگرچہ رشتہ دار تم سے قطع تعلق رہنے کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود تم ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھنا۔ اور اسی طرح چوتھی وصیت یہ کہ کسی سے کچھ سوال نہ کرنا، کسی سے کچھ مانگنا نہ۔ 5ویں وصیت کہ ہمیشہ حق بات کہنا، اگرچہ لوگوں کو حق کڑوا لگے۔ 6ٹھی وصیت کہ دین کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ یہ 6 وصیتیں جن پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ 7ویں اور آخری وصیت جس پر تفصیلی گفتگو آج کی اس ملاقات میں وہ یہ، حضرت ابو ذر الغفاری فرماتے ہیں: امرنی ان اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش۔ میرے حبیب، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا، مجھے اس بات کی وصیت کی، ان اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کروں۔ فإنہن من کنز تحت العرش، کیونکہ یہ کلمہ، یہ وظیفہ لا حول ولا قوة الا باللہ عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کی رغبت دلائی، اس بات کا حکم دیا کہ تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر لا حول ولا قوة الا باللہ کے ذریعے کیا کرو۔ اور یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنز تحت العرش، یہ اس خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو عرش الہی کے نیچے خزانے پائے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی حضرات یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، یا کسی معاملے کو کرنے اور اس کو انجام دینے کے لیے قوت حاصل کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ یعنی انسان ایک حالت میں ہے، دوسری حالت میں منتقل ہونا چاہتا ہے تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مدد حاصل نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ہے توفیق نہ ملے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک معنی یہ بھی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں انسان اس وقت تک اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے قوت اور طاقت حاصل نہ ہوں، اور اسی طرح اس وقت تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو یہ توفیق حاصل نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے کیا ہے روک پائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی شر اور بلا کو انسان دفع نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو، اور اور ایک بندہ اس وقت تک خیر و بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق نہ ملے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا کہ اس میں مکمل طور پر انسان کی طرف سے کیا ہے عاجزی، انکساری، جھکاؤ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے سپرد کر دیتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر بے چارگی ہے، میرے اندر کوئی قوت و طاقت نہیں، نہ تو عبادت کرنے کی قوت و طاقت ہے، اور نہ ہی کسی مصیبت کو دفع کرنے کی طاقت ہے، اور نہ ہی کسی خیر و شر تک پہنچنے کی طاقت ہے، اور نہ ہی کسی بلا سے بچنے کی طاقت ہے، مگر صرف یہ کہ اے پروردگار تو مجھے اس کی قوت و طاقت جو ہے دے دے۔ اگر تیرے طرف سے توفیق ملی، تیرے طرف سے قوت و طاقت ملی، تبھی جا کر کے میں تیری اطاعت کر پاؤں گا، شر کو، برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر پاؤں گا، اور اسی طرح کیا ہے ایک حال سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کی میرے اندر کیا ہے طاقت پائی جائے گی۔ اسی لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر غور کریں جو آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب اذان ہو تو اذان جب سنو تو اذان کا جواب دو، مؤذن جو کہتا ہے تم بھی وہی دہراؤ، وہی جواب دو، مگر جہاں مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، یا کہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ادھر تم جواب میں کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا، قوت و طاقت پائے جانا نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی۔ تو نماز کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اسے نہ ملے۔ فلاح اور کامیابی کی طرف اس وقت تک انسان اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق نہ ملے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک بہترین جملہ، بہترین کلمہ، بہترین وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی وصیت کی تھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو۔ فرماتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ امرنی ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا، مجھے اس بات کی تعلیم دی، مجھے اس بات کی وصیت کی کہ کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں۔ کیوں؟ فإنہن من کنز تحت العرش، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے، جو عرش الہی کے نیچے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
اور اس کا معنی مفہوم بتایا گیا اب حضرات کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک حال سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، یہ سب سے اس کی قوت اور طاقت ملنا، توفیق ملنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا، اگر اللہ کی حکم ہوگا تبھی، کیونکہ انسان، ہر انسان فقیر ہے اللہ کے سامنے، محتاج ہے اللہ کے سامنے، اسے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے اور تعریف والی ذات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر انسان کو چاہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کے سامنے کیا ہے؟ فقیر، اور اللہ کی توفیق کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ حضرات، یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا، اس کی وصیت صرف آپ نے حضرت ابو ذر کو نہیں کی، بلکہ اور بھی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وصیت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اس جملے کو لے کر وصیت کرنا، لوگوں کو رغبت دلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک موقع پر، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حازم ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کو کہا، فرماتے ہیں حضرت حازم ابن حرملہ کہ میرا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا یا حازم، اے حازم، اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها من کنوز الجنہ، اے حازم تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت سے اس وظیفے کی پابندی کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، فإنها من کنوز الجنہ، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حازم ابن حرملہ کو بھی اسی بات کی وصیت کی کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پابندی کریں، اس کو پڑھنے کی پابندی کریں۔ ادھر ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا محترم ناظرین ضروری سمجھتا ہوں، یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ورد کی جو پابندی کرنے کا حکم دیا، تعلیم دی اور وصیت کی، چاہے حضرت ابو ذر کو ہو یا حضرت حازم ابن حرملہ کو ہو یا کسی اور صحابی کو ہو، تو آپ نے کوئی خاص وقت اس کا متعین نہیں کیا، کوئی خاص طریقہ اس کا نہیں بتایا، تو اسی لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی پابندی کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کلمے کی پابندی کے لیے ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھیں، اس کے لیے اہتمام کریں یا کوئی خاص ہیئت کا اہتمام کریں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکتا ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے، جس حالت میں ہو سکتی ہے، ہم اس کلمے کو کیا ہے؟ پابندی سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حضرات، لا حول ولا قوت الا باللہ سے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس رات اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے ہوا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل تمہارے ساتھ کون ہیں، تو جبریل امین نے جواب دیا ھذا محمد، یہ محمد میرے ساتھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا محمد، اے محمد، مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبہ وارضها واسعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے محمد، تم اپنی امت کو اس بات کا حکم دو کہ کثرت سے غراس الجنہ کی پابندی کریں، یعنی جنت کے پودے کی پابندی کریں، جنت کے پودے کی پابندی کریں، کیونکہ جنت کی جو مٹی ہے بہت ہی پاکیزہ عمدہ مٹی ہے، اور جنت کی جو زمین ہے وہ ہموار اور کشادہ زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابراہیم سے وما غراس الجنہ، اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ جنت کا پودا کیا ہے جس کا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اپنی امت کو کہوں کہ کثرت سے جنت کے پودے لگائیں، وہ جنت کا پودا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جنت کا پودا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یعنی ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اخلاص کے ساتھ اگر بندہ کہہ دے اللہ تبارک و تعالی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا ایک پودا ہے، اور جنت کا ایک پودا جتنی دفعہ کہے گا انسان اتنی ہی دفعہ گویا کہ وہ جنت میں ایک بیج بو رہا ہے، ایک پودا لگا رہا ہے، جس کا بدلہ اسے جو ہے اپنی آنکھوں سے بإذن اللہ دیکھے گا روز قیامت جب اسے کیا ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو المہم یہ کلمہ بہت ہی فضیلت والا اور بہت ہی عظیم کلمہ ہے اور وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کلمے کی پابندی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت کی، حضرت حازم ابن حرملہ کو وصیت کی، اور ان دونوں صحابی کو جو وصیت تھی یہ تمام امتیوں کے لیے کیا ہے وصیت ہے۔ تو ہمیں اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی اجر و ثواب کیا ہے حاصل کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی پر ہماری گفتگو ان 7 وصیتوں پر جو ہے ختم ہوتی ہے جو 7 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔